بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوش رکھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کا صحیح طریقہ، کیونکہ بہت سے لوگ وضو تو بناتے ہیں لیکن ان کو وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وضو کے اوپر ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہ اپنے دل میں وضو کا پکا ارادہ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گٹوں تک دھوئے، پھر مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں اور مسوڑوں کو مل کر صاف کرے، اور اگر دانتوں یا تلوں میں کوئی چیز اٹکی یا چپکی ہو تو اسے انگلی یا مسواک یا خلال سے نکالے اور چھڑائے، پھر 3 مرتبہ کلی کرے۔ اور اگر روزے دار نہ ہو تو غرارہ بھی کر لے، لیکن اگر روزے دار ہو تو غرارہ نہ کرے کہ حلق کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہے۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اس طرح چہرہ دھوئے کہ ماتھے پر بال جمنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور داہنے کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، مطلب جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، اور کہیں ذرہ بھی پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ اگر داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور داڑھی میں انگلیوں سے خلال بھی کرے، لیکن اگر احرام باندھے ہو تو خلال نہ کرے۔ پھر 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنی سے کچھ اوپر داہنا ہاتھ دھوئے، پھر اسی طرح 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھوئے۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی یا چھلا ہو یا کلائیوں میں تنگ چوڑیاں ہوں تو ان سبوں کو ہلا پھرا کر دھوئے تاکہ سب جگہ پانی بہہ جائے، پھر ایک بار پورے سر کا مسح کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے سے ملائے اور ان کو چھوئے۔ انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف سر کے آخری حصے تک لے جائے۔ اسی طرح کے کلمے کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں۔ پھر سر کے پچھلے حصے سے ہاتھ ماتھے کی طرف اس طرح لائے کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصے پر ہوتی ہے، ماتھے تک واپس آ جائے۔ پھر کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کانوں کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے، اور انگلیوں کے پیٹھ سے گردن کا مسح کرے۔ پھر 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت، یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تک دھوئے، پھر بایاں پاؤں اسی طرح 3 دفعہ دھوئے۔ پھر بایاں ہاتھ کی چھانگیاں سے دونوں پیروں کی انگلیوں کا اس طرح خلال کرے کہ پیر کی داہنی چھانگیاں سے شروع کرے اور بائیں چھانگیاں پر ختم کرے جو گھائیاں ہوتی ہیں۔ وضو ختم کر لینے کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، اور کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا پی لے۔ یہ بیماریوں سے شفا ہے، اور بہتر ہے کہ وضو میں ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کرے اور درود شریف اور کلمہ شہادت بھی پڑھتا رہے۔ اور یہ بھی بہت بہتر ہے کہ وضو پورا کر لینے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اور سورہ انا انزلنا پڑھے، مگر ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں، پڑھ لے تو اچھا اور ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں اوپر جو کچھ بیان ہوا یہ وضو کا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں کہ جن کے چھوٹنے یا ان میں کچھ کمی ہو جانے سے وضو نہ ہوگا، اور کچھ باتیں سنت ہیں کہ جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہوگا، اور کچھ چیزیں مستحب ہیں کہ ان کے چھوڑ دینے سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نیچے ہم ان چیزوں کا بیان لکھتے ہیں اور ان کو پڑھ کر خوب اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے فرائض 4 ہوتے ہیں۔ وضو میں 4 فرائض 4 چیزیں ہوتی ہیں: پورے چہرے کا 1 بار دھونا، نمبر 2 ایک بار دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی گیلا ہاتھ سر پر پھیر لینا، نمبر 4 1 بار ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا۔ قرآن مجید عالمگیری۔ مسئلہ: وضو یا غسل میں کسی عضو کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس عضو کو دھوئے اس کے ہر حصے پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اگر کوئی حصہ بھیگ گیا تو
بھی گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ بدن پر پانی ڈال کر ہاتھ پھیر کر بدن پر پانی چپڑ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ بدن دھل گیا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ بدن پر ہر جگہ پانی کم سے کم 2 بوند بہہ جانا ضروری ہے، اور مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے۔ سر کے مسح میں بعض جاہلوں کا یہ طریقہ ہے کہ مسح کے لیے ہاتھوں میں پانی کے لیے لے کر اور اسے چومتے ہیں پھر مسح کرتے ہیں۔ چومنا غلط ہے، یہ ایک لغو کام ہے۔ مسح میں گیلا ہاتھ سر پر پھیر لینا چاہیے۔ مطلب جو لوگ مسح کرتے وقت چومتے ہیں پانی کو، وہ جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ وضو کی سنتیں۔ وضو میں 16 چیزیں سنت ہیں۔ وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 3 پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونا۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ نمبر 5 داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 6 داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 7 بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 8 داڑھی کا انگلیوں سے خلال کرنا۔ نمبر 9 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10 ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 11 پورے سر کا 1 بار مسح کرنا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ان پر گیلا ہاتھ پھیر لینا۔ نمبر 14 اعضاء کو لگاتار دھونے کہ ایک عضو سوکھنے سے پہلے ہی دوسرے کو دھو لینا، مطلب ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو دھو لینا۔ نمبر 15 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 16 ہر مکروہ بات سے بچنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وضو کا جو صحیح طریقہ ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی طرح کا یا سنتوں میں یا کسی فرائض میں یا کسی وجہ سے اس میں ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جلد ہی ہم غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض وغیرہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ہم اسی طرح کی آپ کے لیے ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔